بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعید ابن عروہ کا بیان ہے، حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ اس نے اپنے دربان سے کہا، دیکھو اگر کوئی اعرابی نظر آئے تو اسے لاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے۔ حجاج کی یہ عادت تھی کہ جب کھانے پر بیٹھتا تو لازماً کسی دوسرے شخص کو بھی دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتا۔ دربان کی نگاہ ایک اعرابی پر پڑی جو دو چادریں لپیٹے ہوئے تھا۔ اس نے اعرابی کو مخاطب کر کے کہا، گورنر کی دعوت قبول کرو۔ اعرابی حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے کہا، قریب آؤ اور میرے ساتھ کھانا تناول کرو۔ اعرابی نے کہا، مجھے اس ہستی نے دعوت دے رکھی ہے جو تجھ سے بہتر ہے۔ حجاج نے کہا، کون ہے وہ ہستی؟ اعرابی نے کہا، اللہ عز و جل نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے، سو میں روزے سے ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، اس شدید گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا، جی ہاں، میں نے اس دن کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہوگا۔ حجاج نے کہا، چلو آج کھا لو، کل روزہ رکھ لینا۔ اعرابی نے کہا، تجھ پر تعجب ہے اے حجاج، کیا کل تک میری زندگی کا تو ضامن ہو سکتا ہے؟ حجاج نے کہا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ اعرابی نے کہا، تو پھر کیوں آج کا عمل کل پر ڈالنے کی بات کر رہا ہے جس کا اختیار ہی تیرے پاس نہیں ہے؟ حجاج نے کہا، بھائی یہ بڑا ہی لذیذ اور اچھا کھانا ہے۔ اعرابی نے کہا، نہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے اور نہ ہی یہ باورچی کے ہاتھوں کا کمال ہے، بلکہ صحت و عافیت نے اس کی لذت کو دوبالا کیا ہے۔ اگر صحت و عافیت نہ ہو تو پھر کوئی لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے حجاج، میں تجھے اور تیرے کھانے کو چھوڑتا ہوں، تو مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اعرابی چل پڑا اور حجاج کے ساتھ کھانا تناول نہ کیا۔